علیکم، میرا نام عصمت اللہ ہے اور میرا تعلق کوہستان سے ہے۔ میں پاکستان سویٹ ہوم میں پچھلے 10 سالوں سے رہ رہا ہوں۔ میٹرک کا امتحان 976 نمبروں میں پاس کیا ہے اور اب میں پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میری زندگی کا مقصد چیف آف آرمی اسٹاف بننا۔ میں اپنے پاپا جانی اور پاکستان سویٹ ہوم کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ میرا نام شاہ فیصل ہے اور میں مردان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں پچھلے 10 سالوں سے پاکستان سویٹ ہوم میں رہ رہا ہوں۔ میں نے میٹرک کا امتحان 987 نمبر سے پاس کیا۔ میں اپنے پاپا جانی اور پاکستان سویٹ ہوم کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ میری یہ بھی ماشاءاللہ اور بڑے اچھے لیول پہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے ان سے ڈسکس کیا کیڈٹ کالج کا کہ وہاں پہ ہم ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں، بلکہ بنا ہوا ہاسپٹل ہے۔ تو انہوں نے کہا جی فوراً کہا میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں اور میں کرنا چاہتی ہوں وہاں پہ جو بھی ہاسپٹل ہوگا، جو بھی میری ڈیوٹی آپ لگائیں گے، میں آپ کے ساتھ والنٹیئر وہاں پہ ایز اے ڈونر بھی اور والنٹیئر بھی کام کروں گا۔ پرسوں یہاں پہ ایک تقریب تھی ہمارے، بڑا اچھا ہے کہ موجود سائن ہوا۔ یہاں پہ لائنز کلب کے میجر زبید اللہ صاحب تھے، ہمارا جو نیچے یہاں پہ ہاسپٹل بنا ہوا انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کاش اگر کوئی کیڈٹ کالج کے لیے بھی ڈونر آ جائے، کوئی والنٹیئر آ جائے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو بھجوا دیا۔ بیسک پاکستان سویٹ ہوم معجزات کی دنیا ہے، یہ معجزات کا عکس ہے۔ اگر کسی نے معجزات دیکھنے ہو تو پاکستان سویٹ ہوم کو دیکھ لے۔ میں آپ کی ساری میڈیا ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی ماشاءاللہ ساری ٹیم یہاں پہ بڑا ایکٹیولی کام کر رہے ہیں آپ سارے لوگ، تھینک یو ویری مچ۔ اور میں نے دیکھا کہ آپ ماشاءاللہ کتنا زیادہ بچوں کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن اور پیار، اللہ تعالیٰ آپ ساری ٹیم کو سلامت رکھے۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ معجزات کی دنیا ہے، میرا اس کے اندر آنا بھی معجزہ ہے۔ یہ ہماری بہنیں ممبران پارلیمنٹ بیٹھی ہیں کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے سیاست کو چھوڑنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی کام لینا تھا، سیاست کو میں نے ترک کیا۔ میں بہت ایکٹیو قسم کا سیاسی کارکن تھا، کوئی بھی ایسا کام جو پاکستان میں بڑے لیول پہ ہو میں ہمیشہ اس میں شامل ہوتا تھا، چاہے وہ بڑے سے بڑا الیکشن ہو، چیف جسٹس کی مہم ہو یا کوئی بھی ہو۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے ملا دیا، اور پھر یہ پریاں جو میری بیٹیاں ہیں ان کے آنے سے تو پھر ماریا صاحب بہت اللہ کی رحمت ہوئی۔ بیٹیاں تو ویسے بڑی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، پھر ان کا آنا یقیناً میرے لیے بہت دعاؤں کا ایک خزانہ تھا۔ اور اب میں چلتا جاتا ہوں اور کام ہوتے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سویٹ ہوم کیسے چلتا ہے، کرونا میں ساری دنیا پریشان ہے، لیکن پاپا جانی بیغم پھرتا ہے، بچوں کو تلاش کرتا ہے، بچوں کو لاتا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے آ جائیں۔ آج کے دور میں تو 2-4 بچوں سے لوگ پریشان ہیں کہ کیسے خرچہ پورا کریں، کیسے نظام چلائیں۔
لیکن مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں آئی کیونکہ ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں, اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. اور جب اتنی ساری دعائیں, اتنے سارے ہاتھ اٹھیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کام نہ ہو. اور وہ جو میری زندگی میں ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ سکندر والا ہوا, جس سے جو میری پہچان بن گیا پوری دنیا کے اندر, اس کے اندر بھی میری بیٹیوں کی دعائیں تھی, میرے بیٹوں کی دعائیں تھی کہ اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی دے دی. وہاں سے بچ کے آ جانا واپس گولیوں کی بچھاڑ سے, کہ میرے دائیں بائیں سینکڑوں گولیاں لگیں, لیکن میں نے بچوں کو بھی بچا لیا وہاں پہ. اللہ نے مجھے زندگی بھی دے دی, عزت بھی دے دی. وہ بھی سارا نہیں, ہاتھوں کے اندر اللہ نے رکھا ہوا تھا عکس کہ یہ میرے لیے اٹھے اور اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی. اب میری زندگی تو ہے ان بچوں کے لیے, ان بچوں کے لیے جو پاپا جانی کو ترستے ہیں. اور پاپا جانی دنیا کا سب سے خوبصورت لفظ ہوتا ہے, چاہے مما جانی ہو یا پاپا جانی. یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی دوبارہ نہیں ملا کرتے, یہ بڑے نایاب رشتے ہوتے ہیں. لیکن میری بیٹیاں سلامت رہیں, جب یہ مجھے ایک دفعہ کہتی ہیں نا پاپا جانی, تو مجھ میں اتنا, وہ کہتے ہیں نا ہائی اوکٹین پڑتا ہے, پیٹرول پڑتا ہے. میں کہتا ہوں اڑ کے میں ان کے لیے کام کروں. پھر ماشاءاللہ میرے بیٹے آپ نے دیکھا وہاں پہ جو ابھی ایف ایس سی میں پہنچ گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے. ہمارے شاہ صاحب یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہمارے کپتان صاحب جنہوں نے ان کی رکھوالی کی. یہاں پہ ہماری ٹیم, ڈاکٹر شازیہ, باجی فرزانہ, بابر صاحب, کمانڈر صاحب, یہ پوری ٹیم ہے پیچھے. میرا تو چھوٹا سا عکس ہے اس میں. پوری ایک ٹیم ہے ہمارے, ساری یہاں میڈیا کی ٹیم بھی کھڑی ہوئی ہے, سارے ہمارے والنٹیئرز, ڈونرز یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ پوری ٹیم کے ساتھ ہم مل کے چلتے ہیں. آپ نے دیکھا میرے بیٹے ماشاءاللہ وہاں پہ وہ ایف ایس سی پارٹ 2 کے اندر موجود ہیں. اگلی دفعہ پوری ایک فورس ہماری ڈفرینٹ فورسز میں جائے گی, اور میں چاہتا ہوں یہ بچے ٹاپ لیول پہ جائیں. ہم نے شیرین خان صاحبہ اس کے اندر یتیم خانے کا کنسپٹ دفن کر دیا. آپ جہاں پہ جائیں گے کسی یتیم خانے میں, وہاں لوگوں کی اپنی سوچ یتیم ہوتی ہے. جن کی اپنی سوچ یتیم ہو وہ کیا کفالت کریں گے. یہ فرشتے اور پریاں ہیں, اسی لیے اس کا نام بھی پاکستان سویٹ ہوم ہے. اور یہاں پہ سب کچھ ہم A+ سوچتے ہیں. کرنے والی اللہ کی ذات ہے. جس سکول میں ماشاءاللہ ان کی ایجوکیشن ہو رہی ہے, کبھی اپنے ابو سے جا کے پتا کرنا چچوں سے. صدیق پبلک سکول, جہاں پہ وزیر اعظم پاکستان کی سفارش بھی نہیں چلتی, لیکن میری بیٹیاں سینکڑوں کی تعداد میں میرے بیٹے اور بیٹیاں وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. ان کا اپنا مقدر ہے اور اللہ نے ہمارے ہاتھوں کی سلیکشن کر لی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. یہی کام ہے دنیا میں. باقی یہ فیم, عہدے, یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں. کل کے وزیر اعظم آج کہاں چلے گئے, وہ منسٹر, وزیر اعظم, صدور, یہاں سب لوگ بھول جاتے ہیں. زندہ نام انہی کا رہتا ہے جو مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں. شیرین خان صاحبہ, یقیناً میں ایک, آج کل میں جاتا ہوں اکثر یونیورسٹیز کے اندر بھی, تو میں کوئی, میرا خیال میں کوئی مہینہ پہلے ایک بہت بڑی یونیورسٹی یہاں پاکستان کی, اس کے اندر کیا ریلیٹڈ ٹو چیریٹی ورک, سوشل ورک, کہ بچے کس طرح اس طرف آئیں جو فیم بھی چاہتے ہیں. فیم بھی بڑا ہے, اللہ نے بڑی عزت رکھی ہوئی ہے اس کام میں. تو میں نے ان سے کوشچن کیا, ویسے میں نے کہا آپ میں سے کسی کو سابق صدور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے نام آتے ہیں جو سابق ہیں, ایکس پریزیڈنٹ. وہاں پی ایچ ڈی بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے. جواب زیرو میں تھا. ہمارے صاحب آپ کو آتے ہیں؟ کچھ کے نہیں, مکمل آتے تو ہاتھ کھڑا کریں. آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتی ہے, بڑی. پھر میں نے کہا کہ سابق صدور کے نام, سابق وزیر اعظم, ایکس پرائم منسٹر پاکستان کے کسی کو نام یاد ہے؟ 5000 بچے بیٹھے ہوئے تھے وہاں ہال میں, تالیاں بند. میں نے کہا 1 منٹ دے دیتا ہوں. ایک بچے نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا کہ جس کو سابق وزیر اعظم, ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان یا ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان کے نام یاد ہو. اچھا, پھر میں نے کہا اچھا چلیں یہ بتائیں. ایک بڑا زبردست بندہ تھا, 3-4 سال پہلے, 5 سال پہلے, وہ بڑا اکثر آپ کو نظر آتے تھے یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ, بے کسوں کے ساتھ. وہ آج دنیا میں ہمیں موجود نہیں ہیں. ان کا نام کسی کو یاد ہو تو, ان کا نام کیا ہے؟ تو یہ فرق ہے. عبدالستاریدی کا نام تو سب کو یاد ہے, لیکن سابق وزیر اعظم کے نام یاد نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو سفر ہے, یہ جو کام ہے مخلوق خدا کی خدمت والا, اس میں ضرور آئیں. اس کا ایک دفعہ آپ ٹیسٹ لیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل دنیا کیا ہے.
تو میں آج کے سارے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے, اپنی ٹیم کی جانب سے. میں میڈیا کی ٹیم کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت اچھے ارینجمنٹ انہوں نے کیے, ان کے لیے تالیاں بجائیں ذرا. میں آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے ارینجمنٹس, اور بے شک آپ شرین خان صاحبہ کے لیے بھی تالیاں بجا دیں, اس کے بعد بھی انہوں نے آنا اور آپ نے تالیاں بجاتے رہنا. میں سارے ممبران پارلیمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان بچوں کا سفر کراچی سے لے کے گلگت تک, گلگت سے لے کے پشاور تک, اور اب تو ماشاءاللہ ہم شمالی وزیرستان میں موجود ہیں. شمالی وزیرستان آپ کو پتہ ہے وہ علاقہ ہے جہاں پہ بہت بڑے بڑے دلیر افسر بھی نہیں جاتے پوسٹنگ کے لیے, لیکن ہماری ٹیم وہاں پہ گئی. ہم نے وہاں پہ میر علی میں شمالی وزیرستان میں پاکستان سویٹ ہوم پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے بنایا, اور میرے ماشاءاللہ 150 بیٹے وہاں پہ موجود ہیں. یہ وہ معجزہ ہے کہ شمالی وزیرستان سے لے کے گلگت سے لے کے کراچی تک, اور یہ سفر جاری رہے گا. انشاءاللہ کیڈٹ کالج بھی بنے گا, بیٹیوں کے لیے بھی کیڈٹ کالج ضرور بناؤں گا. بیٹیاں کبھی کبھی کہتی ہیں پاپا جانی بیٹے بڑے پیارے ہیں, کیڈٹ کالج بن رہے ہیں, ہمارا کیا ہوگا؟ آپ کے لیے بھی کیڈٹ کالج بنے گا, فکر نہ کریں, آپ کے لیے ضرور کیڈٹ کالج بنائیں گے. تو میں آپ کی مہمان نوازی پہ, آپ کے یہاں آنے پہ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. ہی ایک اور موٹیویشن جو اپ رائزنگ پاپا جانی ہیں, اور آئی ایم سو شیور دیٹ آپ کے ہی فٹ پرنٹس فالو کریں گی. شرین از اے فلنتھروپسٹ, شی از اے ویمن ایکٹیوسٹ, aesthetician, entrepreneur, and she thinks who we are to smile when people are there in grief and pain already. Her mission is not just to see herself in 5 years, but to see the world in 5 years. Miss Shireen vitalizes her spirits from the smile of kids, and the kids take the energy from her. وہ philanthropist ہیں, وہ women activist ہیں, وہ medical doctor ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, سب سے بڑی چیز وہ عورت ہے, وہ لڑکی ہیں جو اس فیز سے گزری ہیں. میم شرین پلیز کم ہے. کیونکہ میں نے پہلے خالی سویٹ ہوم میں پکچرز میں دیکھے تھے, کیونکہ میں لندن سے ہوں, اور جب مجھے پہلے پتہ چلا تھا میں نے پکچرز میں دیکھے تھے, یوٹیوب میں دیکھے تھے, اور مجھے جب میں یہاں پہ آئی ہوں مجھے تو کمپلیٹلی سم تھنگ ایلس نظر آیا ہے. یہاں پہ آ کے مجھے نظر آیا ہے کہ یہ کتنی بڑی جگہ ہے اور کتنا ایفرٹ گیا ہے اس جگہ میں بنانے کے لیے اور مینٹین کرنے کے لیے. ہم سوچتے ہیں کہ لندن میں تو اتنے زیادہ ہاسٹلز ہیں, اوفنیجز ہیں, مگر آپ اگر لندن ہاسٹل کو یا اوفنیج کو یہاں پہ کمپیئر کرو, اٹس سچ اے بگ ڈفرینس. یہاں پہ جیسے آپ خان صاحب نے کلین رکھا ہے, جو جیسے کمرے بنائے ہیں فرام لٹل ڈیٹیلز, جہاں پہ اپنا ہاسپٹل بھی اندر یہاں پہ بنا لیا ہے. اور مجھے اتنی حیرانی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ایک فارمیسی بھی اندر ہے ان ہاؤس. تو آپ نے اتنی ڈیٹیل میں آپ نے سارا کچھ سوچا ہے ان بچوں کے لیے, ان فرشتوں کے لیے, کہ میں حیران ہو گئی ہوں. اور میں تھوڑی سی آج ایموشنل بھی ہوں, کیونکہ آج دیکھ کے مجھے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے کہ یہ میرے پاکستان میں ہو رہا ہے. میں پاکستان میں بورن ہوئی تھی, جیسے خان صاحب نے کہا تھا کہ میں مورگا سے ہوں, تو ہمارے رشتے دار بھی تھوڑے سے سیم ہیں, اور اس لیے مجھے بہت دل کرتا ہے کہ میں خان صاحب کے ساتھ کام کروں, اسپیشلی مورگا میں, کہ جہاں پہ میں میڈیکل اکوپمنٹس بھی لے کے آ سکوں, کیونکہ لندن میں میڈیکل کام کرتی ہوں میرے بھائی کے ساتھ, اور وہاں پہ ہم اسپیشلائز بھی کرتے ہیں فیمینن ہائیجین میں. اور فیمینن ہائیجین میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کئی لوگ, میرے پاس بہن نہیں تھے, میرے پاس سسٹر نہیں تھی, اور فار می جب ہم بڑے ہوتے ہیں ہم کو شاید ایک دو چیزیں تھوڑی سی شائع ہوتے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے, اسپیشلی when it comes to young girls. تو اس لیے میں نے ان بچیوں کے ساتھ میں نے بات کرنی ہے ان ٹرمز آف, جب وہ جو بھی انہوں نے بات کرنی ہے if they're shy for feminine hygiene, کہ ہم یہ پروموٹ کر سکتے ہیں. اور جب بھی میں بھی
ओल्ड हो रही थी, कई टॉपिक्स मुश्किल होते हैं डिस्कस करने के लिए, जो बहनों के साथ या मम के साथ या इवन दोस्त के साथ. तो इसलिए हम और मैं in the medical field, I want to be a band for these बच्चे here, especially for all the girls here. I want to be like their sister, क्योंकि मेरे पास sister नहीं थी जब मैं growing up हो रही थी, तो मेरे लिए difficult था. और इंशाल्लाह खान साहब के साथ जब हम स्कूल ओपन करेंगे, we can have a feminine hygiene sector या गाइड हम बना सकते हैं जिनको एजुकेट करेंगे कि ये ठीक है बात करने के लिए, हम हैं यहाँ पे बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं. और मेरा ड्रीम है कि मैं यहाँ पे शायद ऐसे कुछ काम कर सकती हूँ. मेरा यहाँ पे स्टे बहुत छोटा सा है, खाली 1 हफ्ते के लिए आई हूँ, मगर मुझे पता है कि मैं ज़रूर यहाँ पे वापस आऊँगी. मुझे इतना वार्म वेलकम हुआ है यहाँ पे, सारों बच्चों को देख के, ये बच्चों को देख के मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है, क्योंकि हर बच्ची यहाँ पे सलाम स्माइल से करती हैं, खुशी से करती हैं. और मुझे बहुत इमोशनल भी हो रही है, क्योंकि काश ये लोग और ऐसे करते हैं, क्योंकि ये एक चैरिटी नहीं है, ये एक फैमिली है यहाँ पे जो आपने यहाँ पे किया है. ये आपने फैमिली ने प्रोड्यूस किए हैं सारे बच्चे जो यहाँ पे हैं. और इंशाल्लाह आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू खान साहब. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच शिरीन. शिरीन का मैसेज है कि जब बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं, उन्हें माँ के साथ साथ बहन का भी प्यार चाहिए होता है. और शिरीन की मोटिवेशन है कि वो आप सबके लिए बहन बने, और जो आप अपनी दोस्त को, अपनी अम्मी को, किसी को नहीं बता सकते, वो शिरीन से डिस्कस करें, शिरीन को बताएं. There are a lot of things she is looking forward to go with Khan Sahab, inshallah. We have some prestigious other guests as well. Dr. Samina Matloob Sahaba hain, Dr. Seema Bukhari Sahaba hain. We would like to have a few words from Dr. Samina, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. मेरी प्यारी बच्चियों, आज आप लोगों के बीच में आके मेरा दिल बाग बाग हो रहा है और बहुत सारा खून बढ़ गया. और मैं खान साहब की पूरी टीम को सलाम पेश करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ, और इनके इतने बड़े काम को मैं 100 दफ़ा सलाम पेश करती हूँ. मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी भी इंसान को बेमकसद नहीं भेजा हुआ, और वो बंदे का इंतखाब खुद करता है कि मैंने किसी से क्या काम लेना है. मैं समझती हूँ कि खान साहब एक खुशकिस्मत इंसान है जिन्हें अल्लाह की ज़ात ने सिलेक्ट किया, और वो इतना अजीम काम करने के लिए ज़िम्मेदारी इनके ज़िम्मे डाली. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं महसूस कर रही हूँ कि ये अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे अंदाज में संभाल रहे हैं. और ये बच्चियों की परवरिश करना ये मामूली बात नहीं है. इनकी परवरिश, इनको अच्छा इंसान बनाना और दुनिया में रहने के काबिल, सर उठा के जीने के काबिल बनाना, ये एक छोटा काम नहीं है. मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, और मैं पेरिफेरल एरियाज़ में मैंने भी ये काम अपने ज़िम्मे लिया, और अल्लाह का शुक्र है. बल्कि अब मैं अपनी खिदमात में खान साहब को दूंगी कि इनके हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर जब भी मेरी जब ज़रूरत होगी, मैं इंशाल्लाह इनके लिए हर वक्त तब उनके लिए हाज़िर होंगी. और बाकी बच्चों की खिदमत करके, इस अपने मुल्क की खिदमत करके हमें फ़ख्र महसूस होना चाहिए. ये बच्चे ऑर्फन्स नहीं हैं. मैं नहीं समझती कि ये ऑर्फन्स हैं. ये बच्चियाँ इतनी प्यारी बच्चियाँ, ये और इन्हें कौन ऑर्फन्स कहता है? हम सब इनकी माएँ हैं. सबसे बड़े इनके फादर जो इन्हें अपब्रिंग कर रहे हैं, ब्रिंगिंग अप इनकी कर रहे हैं, और माशरे में, सोसाइटी में इन्हें एक अच्छा मकाम दिलाने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये फादरलेस कैसे हो सकती हैं? ये हम सब, ये खान साहब आपके बाप हैं, हम आपकी माँ की तरह का आपके साथ इंशाल्लाह बिहेव रखेंगे. और आप लोग हमारे दिलों में धड़कते हो. एक एक इंसान की एक बड़ी अहमियत है,
اور وہ اہمیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اور وہی انسان کی معراج ہے جب جو انسان دوسرے انسانوں کی خدمت کرتا ہے, اور اللہ کے قریب بھی وہی ہوتا ہے اور ہمارے نبی پاک کے بھی قریب وہی ہوتا ہے. اور یہ نیکی کرنے کا جو جذبہ ہے وہ میری دعا ہے کہ ہر کسی انسان کے اندر ہو, تاکہ ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ ایک بڑے اچھے انداز سے آگے بڑھے اور ہم اچھے انسان کہلائیں. اور ہمارے ارد گرد جو سوسائٹی ہے, ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں, جو ہیلپ لیس پیپل ہیں, ان سب کے لیے ہم ہر وقت ان کی مدد کے لیے تیار رہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا ملک میں ہی, پاکستان میں بہت کمی ہے. یہ کام حکومت ایکچولی ماں ہوتی ہے, یہ کام حکومت کے کرنے کے ہیں. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ یہ ایک غریب ملک ہے, لیکن ہمارے ذمہ بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں جسے ہم نے نبھانا ہے, اور ہم سب نے مل کے نبھانا ہے. اور ہم سب تہیہ کریں اور اپنا رات کو سونے سے پہلے احتساب کریں کہ آج میں نے انسانیت کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں اور میں کس معراج تک پہنچنے والا ہوں. انسانیت کی خدمت کرنے والا بہت اونچی اس کی معراج ہوتی ہے. اصل انسان بھی وہی ہوتا ہے. اور یہ کھانا پینا, یہ پراپرٹیز, یہ کچھ بھی ساتھ نہیں جاتی. اور خان صاحب نے بالکل صحیح کہا, انسان کا نام وہی ہوتا ہے جو انسان کے لیے زندہ رہتا ہے. اسی کا نام یاد رکھا جاتا ہے, صدیوں یاد رکھا جاتا ہے. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آگے سے وہ سلسلہ ایک انسان کے ختم ہو جانے کے بعد ختم نہیں ہوتا, اور یہی جذبہ آگے ان کی بچوں میں پیدا ہوگا جو یہاں آ کے اسی جذبے کے ساتھ ورک کریں گے. یہ سلسلے ختم نہیں ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سلسلے قائم کیے ہیں یہ ختم ہونے کے لیے نہیں کیے. اگر یہ نہ رہیں تو ہماری سوسائٹی کبھی بیلنس نہ رہے, کبھی آباد نہ رہے, یہ کولیپس کر جائے. تو اس کے لیے میں اپنی بچیوں کو میرا بہت شفقت اور پیار بھرا سلام اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور میں سب لوگوں کے لیے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سب لوگ کسی نہ کسی کام میں خان صاحب کا ساتھ دیں اور حصہ ڈالیں. میں نے اپنی جو سروسز ہیں ایز اے ڈاکٹر سی بھی بیٹھی ہیں اور ہم اپنی سروسز دینے کو تیار ہیں. میں ایک سرجیکل ہینڈ لیڈی ڈاکٹر ہوں اور میں نے اپنے پرفرل ایریا میں, بہت ریموٹ ایریا ہے جہاں سے میں نے کبھی میں گھبرائی نہیں کہ میں اتنے ریموٹ ایریا میں اپنا ورک کر رہی ہوں. آج الحمدللہ میرے سارے بچے ڈاکٹر ہیں اور اسی ایریا میں سروسز ہم دے رہے ہیں. اور سب سے پہلا ہاسپٹل بھی میں نے بنایا تھا, اور وہاں پہ جتنی بھی ریلیکسیشن کے ساتھ میں پیشنٹس کو اکوموڈیٹ کرتی ہوں وہ مجھے پتہ ہے. کسی کو احساس کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے پرائیویٹ جا کے تنگی یا ترشی محسوس کرنی ہے. میں اس بات پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ایک پازیٹیو سوچ دی, اور وہ بھی اسی کا ایک نظر کرم ہے جو ہم لوگوں کو پازیٹیو بناتا ہے. اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. جیسے ہم بات کر رہے ہیں, بہت بڑا کنسرن ہے جو شیرین کے بھی ذہن میں ہے. ڈاکٹر سیمی, آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یو آن دا اسٹیج پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ بچیوں کی جس طرح سے ڈاکٹر شیرین نے بھی کہا کہ فزیکلی اور مینٹلی دونوں جو ہے نا ایک سٹیج آتی ہے جب وہ بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ان کو گائیڈ کرے کہ کس طرح سے آگے لائف میں جو چینجز آتی ہیں وہ کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بہت اچھی طرح سے اس پہ کام کر رہے ہوں. اور میں نے بھی ڈاکٹر سمینا کی طرح میری سروسز حاضر ہیں. میں ایک لاہور سے بلانگ کرتی ہوں, آلدو میرے وہاں پہ میں بھی ایک فری ڈسپینسری رن کرتی ہوں جو کہ تقریباً 15 سال سے چلا رہے ہیں. وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک میرا وہ کلینک ہے جو کہ جس میں میں ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ دریا میں قطرہ سا ہے, لیکن آپ کا تو ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہے. اور میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے بچے بڑے اونچے لیول پہ کیڈٹ کالج, صدیق پبلک اسکول کہاں جا, اس کا مطلب ہے کہ اتنی اچھی ان کی تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے کہ ان کو پوری دنیا میں کہیں سے وہ پیچھے نہیں ہیں. اور بچیوں کو بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنے پاپا جانی کے ساتھ اسی طرح سے خوش و خرم رہیں. اور ہماری بھی میں ایز اے گورنمنٹ ممبر بھی ہوں, تو میرے اگر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی پریشانی ہو, کوئی آپ کو ہیلپ چاہیے ہو, تو وی آلویز دیئر ٹو ہیلپ.
اور میں اسی طرح سے آپ چلتے رہیں. اور یہ آپ کے بارے میں یہی کہیں گے کہ اپنے لیے تو سب بھی جیتے ہیں اس جہاں میں. ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو ہم لوگ بھی پالیٹکس کو, سیاست کو ہم خدمت سمجھ کے آئے ہیں. ہمارا یہ جذبہ یہ نہیں تھا کہ ہم آئیں اور بڑے بڑے عہدے لے لیں. واقعی جس طرح آپ نے کہا کہ عہدے یہی رہ جائیں گے, کل کو کسی نے دیکھنا بھی نہیں, نام بھی نہیں لینا. اصل کام یہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے لوگوں کے لیے کچھ کام آ جائیں. زندگی کا یہی مقصد ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ بہت اچھی طرح سے ایک مقصد زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح خیر و برکت ڈالے آپ کے کام میں, اور اسی طرح یہ کام بڑھتا چلا جائے. اور سب بچوں کو اور آپ کو سب کو بہت شکریہ. تھینک یو. پاکستان زندہ باد. And we are running short on time since Maghrib bhi aane wali hai. So, sure. Sorry, I'll keep this short. I just wanted to do one in English and then I'll do one in Urdu. But I just wanted to start off by saying I am a very big advocate on feminine health, especially in the young age of girls. Because at the young age, starting at 11 years old especially, they go through some changes within their body. And I feel like in a country like Pakistan, and I would love, Ms. Seema, for you to help me as well in this, if we can get it into all the government sort of level, would be great to introduce a syllable in some ways, to introduce a guide for these young girls to understand the changes that are happening and taking place in their body. I would like to thank you, all the politicians that have come here today, and the government officials, and I would like to make an awareness on the feminine hygiene so it then later doesn't cause issues within their later life. اب میں اردو میں کہوں گی جو میں نے بھی کہا ہے. مجھے بہت امپورٹنٹ ہے کہ فیمنن ہائیجین ینگ لڑکیوں میں ایڈریس ہو. تو مجھے بہت ایک خواب ہے کہ گورنمنٹ کچھ شاید سلیبس یا گائیڈ بنا سکتے ہیں ان دا کریکولم آف پاکستان, جب یہ چھوٹی لڑکیاں کو گائیڈ دے دیں کہ یہ ابھی چینجز ہونے لگے ہیں ان کے باڈیز میں, اور دس از ہاؤ یو شوڈ پریپیئر. چھوٹے سے ٹپس شاید ان کے لیے ممی کے ان کے پاس ممی یا بہن نہیں ہو جو ڈسکس کر سکتے ہیں, اینڈ فار دیم جسٹ ٹو انکلوڈ سلیبس آن فیمنن ہائیجین, کیونکہ یہ لیٹر لائف میں ایشوز کوز کرتے ہیں, مینٹلی, فزیکلی, چائلڈ بیئرنگ. This is a very important issue to arise in feminine hygiene, and I believe that together if we make a movement we can actually include a small guide and a syllabus within the Pakistan curriculum. And I would love for all the politicians and the government, especially including all the females, to come and join me in this. Thank you. Thank you so much, Shireen. We have 2 volunteers, the August volunteers. پہلے تو میں پاپا جانی زمرد خان صاحب کا شکریہ ادا کروں گی. اتنا خوبصورت اور سسٹم چلا رہے ہیں جس کا میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کو پتہ ہونا چاہیے. ویسے بھی اگر پارلیمنٹیرینز پورے پاکستان سے آتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ وزٹ ضرور کریں, کیونکہ یہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک جو جگہ ہے وہ اتنے بچوں کو شیلٹر دیے ہوئے ہے. تھینک یو ویری مچ میڈم بخاری, مس مطلوب, شیرین خان صاحبہ, مانون راجہ, میری بہن نازش شلطاف, اور میری پیاری پیاری بیٹیاں, سب کو سلام. ٹھیک ہے, آپ ہائی ان انرجی ہیں؟ گڈ گرل. بچوں, چھوٹی سی باتیں صرف آج آپ سے ہی کرنی ہے مجھے, ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ سب عورتیں یہاں پر آ کر بات کر گئے ہیں نا, سب کی زندگی کی ایک کہانی ہے, ٹھیک ہے؟ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے کہ باپ اگر زندگی میں نہ ہو تو زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے. میں بھی چھوٹی تھی جب میرے والد صاحب اس دنیا سے گزر گئے تھے, مگر یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہر روز, ہر دن جو گزارنا ہے, ہر لمحہ گزارنا ہے, اس امید کے ساتھ گزارنا ہے. ٹھیک ہے, اگر زندگی میں ہمارے ساتھ باپ کا یا ماں کا سایہ نہیں ہے, آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہیں پیار کرنے والے. سب سے پہلے تو آپ کے پاپا جان ہی آپ کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے پاس اتنے لوگ آتے ہیں آپ کو پیار کرنے کے لیے. آپ بہت خوش قسمت ہیں. مگر اگر آپ دیکھیں تو ان دیواروں سے باہر اور بہت ساری دنیا ہے. اس وقت ہماری 35% جو پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ بچوں کے اوپر ہے, اور 30% بچے جو ہیں وہ اس وقت بہت مجبوری کی زندگی گزار رہے ہیں,
جن کے پاس ایجوکیشن کی فیسلٹیز بہت کم ہیں, ہاسپٹل کی فیسلٹیز بہت کم ہیں. تو زندگی میں یہ یاد رکھنا ہے کہ شکر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس شکر کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے. تو اس لیے آپ نے زندگی میں ہر روز, ہر لمحہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں, اس چیز کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی اپرچونٹی, ایک ایسا سایہ, ایسی انوائرمنٹ دیا ہے جو بہت کم بچوں کے پاس ہے. تو آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے. اور ایک اور بات, آج جو زندگی میں آپ کو اپرچونٹی ملی ہے, آپ نے ایک کاز اور ایم, کوئی زندگی کا مقصد ضرور رکھنا ہے. اگر ایک بچہ, اگر آج آپ کو یہاں پہ اس سائے میں, اس پروٹیکٹیو ماحول میں ہیں, کل آپ نے اپنی زندگی کا ایم بنانا ہے کہ اپنی زندگی سے آپ نے 10 بچیوں کو سیو کرنا ہے, ان کی ایجوکیشن کے لیے کام کرنا ہے, ان کی زندگی بہتر بنانی ہے. تو یہ وعدہ ہے, سب ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ, جب کچھ بن جاؤ گی, زندگی کا مقصد پالو گی, تو باقی عورتوں کی بھی اور باقی بچیوں کی بھی کیا کرنا ہے؟ زور سے نا, آواز ہی نہیں آ رہی, آئے ہائے, ایک دفعہ اور زور سے, کیا کرنا ہے؟ تھینک یو ویری مچ, آئی لو یو آل. Miss Mona Raja, we would like to have a few words of yours. میں فرانس سے ہوں اور میں ریسنٹلی پاکستان موو ہوئی ہوں, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ میں یہاں پہ موجود ہوں, کیونکہ یہ جو یہاں پہ چل رہا ہے, اسپیشلی جو گرلز ہیں یہاں پہ, میری اپنی کوئی بہن نہیں ہے, میری لائف میں کوئی فیمنن پریزنس نہیں تھی, تو یہاں پہ یہ سب کچھ دیکھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. خان صاحب سے مل کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. میری جو سسٹر ہے ماریہ ترانہ, شیرین صاحبہ یہاں پہ, دیز کاز آر ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, کیونکہ وین یو آر گروئنگ اپ ایز اے گرل, بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں ٹیبو مانی جاتی ہیں جن کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. سیکنڈ تھنگ از, ایز ماریہ ترانہ مینشنڈ کہ 35% آف جو پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ چلڈرن کی ہے, جس میں سے 24% جو ہے وہ پاورٹی لائن کے انڈر ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ می بینگ فرینچ اینڈ ہیو ایکسپوجر فرام آؤٹ سائڈ اینڈ آلسو نون ایز سپر وومن آف پاکستان. اگر آپ میرا نام گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وائی آئی ڈیڈیکیٹڈ مائی لائف ٹو دس کاز از بیکاز I have been on a coma ventilator for 9 months. I couldn't eat and drink for 9 months. جس سے مجھے ریئلائز ہوا کہ کپڑے, مکان, جوتے یہ ہمارے کسی کام نہیں ہے. جو ہیومن کانٹیکٹ ہے اور ہیومن ہیلپ ہے, اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ ہیو اے لاٹ آف ٹائم, تو اسی لیے میں بس چھوٹا سا اس کا انٹرو دینا چاہتی ہوں. I am a volunteer now of this organization and I will always be here now. So thank you so much and best of luck to all of you, and I would like to see you rise and shine, or inshallah see you in top universities of Italy, Paris, London, USA and everywhere in this world. Khuda Hafiz. Please. ہاتھ رکھیں اس کو, باقی آپ تقسیم کر دیں گے. آپ بیٹا لائن میں جائیں, سارے بیٹیاں چلے جاؤ.